ہم سوشل میڈیا کے خلاف نہیں ہیں، یہ پوری طرح سے غلط ہے ایسا ہم نہیں کہتے ہیں، لیکن اس کا دائرہ اور اس کی حدیں اگر باقی نہ رکھی جائیں تو یہ چیز نقصان والی بن سکتی ہے اور بن رہی ہے۔ خاص کر کے جو یوتھ ہمارا ہے، بچے بچیاں ہیں، ان میں اس کا استعمال سب سے زیادہ ہے، اور اس کے نتیجے میں کئی پرابلمز زندگیوں میں پیدا ہو رہے ہیں۔ خاص کر کے اس سے ایڈکشن لوگوں کو پیدا ہو رہا ہے، سائیکولوجیکل ایشوز ہو رہے ہیں، ڈپریشن، انگزائٹی اور اس طرح کے بہت سارے اور امراض جو ہیں ADHD اور اس طرح کی چیزیں لوگوں کی زندگی میں پیدا ہو رہی ہیں۔ چھوٹے بچوں کو مائیں موبائل فون دے رہی ہیں تاکہ اپنے کام کاج میں لگیں، لیکن اس کی وجہ سے ان کی دماغی ڈیولپمنٹ پہ فرق پڑ رہا ہے، لینگویج ڈیولپمنٹ میں فرق آ رہا ہے۔ اسی طرح سے شادی شدہ جوڑے ہیں، فیس بک پہ اور آپس میں ایک دوسرے سے دوسروں سے تعلقات بنانے کی وجہ سے میرٹل لائف میں ان کے نقصان ہو رہا ہے۔ نوجوان بچے، ان کا کریئر خراب ہو رہا ہے، اسی میں لگے رہنا اور پڑھائی میں کم کوتاہی کرنا۔ ماں باپ لاکھوں سے ان کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، لیکن وہ جا کر اپنا وقت اسی پہ ویسٹ کر رہے ہیں، اچھے مارکس نہیں لا رہے ہیں، ان کو آگے کریئر خراب ہو رہا ہے۔ اسی اعتبار سے سوسائٹی میں اس کی وجہ سے نقصانات بھی ہو رہے ہیں۔ اگر اس کو حد بندی میں کیا جاتا اور ٹھیک ٹھاک اس کا استعمال ہوتا تو اس میں کوئی نقصان نہیں تھا، لیکن بات یہ ہے کہ انسان اور نوجوان خاص کر کے اس کو آزادی کے ساتھ جس طرح سے استعمال کر رہے ہیں، اس سے سماج پر ایک بہت برا اثر پڑ رہا ہے۔ مزید اس میں ایک اور بری بات یہ بھی ہے کہ یہی سوشل نیٹ ورکس ہیں جن کے ذریعے سے بہت ساری ایکسٹریمسٹ تنظیمیں ہیں جو نوجوانوں کو ورغلا کر ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں، کیونکہ اوپن پلیٹ فارم ہے، کوئی بھی اس پہ بھی ڈال سکتا ہے، تو دنیا بھر کے حالات لوگوں کے سامنے ڈال کر اور ان کو پولیٹیکلی موٹیویٹ کر کے وہ اپنے جال میں پھنسا کر ان کو غلط طور پر ریکروٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور بہت سارے بچے ہوتے ہیں، کوئی پوسٹ اس نے دیکھا اسلام کی ہمدردی، مسلمانوں کی ہمدردی میں، جبکہ وہ غلط پوسٹ تھا، اس کو نہیں معلوم لائک کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، لائک کر دیا اور لیگل امپلیکیشنز اس کے پیچھے ہوتے ہیں، پھر قانونی مصیبتیں اس کے لیے آتی ہیں۔ تو ایسے نیٹ ورکس پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب کون اس کو روکے اور کیسے معلوم پڑے کہ کیا صحیح کیا غلط ہے؟ تو اس کی وجہ سے کئی زندگیاں خراب ہو رہی ہیں، اور بے حیائی کا طوفان تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں ٹک ٹاک پر، یا اس طرح سے آ کر ناچ گانے اور بے حیائی اور جو بھی آبسینٹی اس میں ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی اخلاقی گراوٹ لوگوں میں آ رہی ہے۔ کئی بچیوں کی عزتیں خراب ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ موبائل فون پر نوجوانوں نے ایسی چیز دیکھی جس سے ان کے جذبات، سیکسول جذبات بھڑک گئے، اور پھر اس کی تسکین کے لیے انہوں نے اس کو پڑوس میں، رشتہ داروں میں، یا کبھی گھر میں ہی اس کو تسکین اپنی کر لی، اور ایک بہت بڑا نقصان ہو گیا جان و مال کا، عزت کا اور اخلاقی اعتبار سے سماج کا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جہاں اس کے استعمال کی گنجائش ہے وہیں یہ بتایا جائے کہ ہم اس کے غلام نہ بن جائیں، ایڈکٹ نہ بن جائیں، اور اس کو شریعت کی اور اخلاقی حدوں میں استعمال کریں۔ اسی مقصد سے یہ پروگرام ہے۔ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ جب تک کہ بچے سمجھدار نہیں ہوتے تب تک کہ ان کے ہاتھ میں موبائل فون نہیں دینا چاہیے۔ خاص کر کے جوان بچے بچیاں ہیں، اگر ان کو دیا بھی ہے کسی وجہ سے، جیسے آفس میں بچے کام کرتے ہیں ان کو ضرورت پیش آتی ہے، تو ایسا اگر معاملہ ہو تو ان کی نگرانی بھی کرنا چاہیے، جاسوسی بھی نہ ہو لیکن بے فکری بھی نہ ہو۔ ان کے بیچ کا راستہ ہے کہ ہم بچوں کو ان کے لیے استعمال کی حدیں رکھیں۔ بھائی گھر میں رہو گے اتنی دیر تک استعمال کر سکتے ہیں، کام کاج ہو گیا تمہارا رکھ دو آپ بس۔ یا اسی طرح سے تم بچیوں کے لیے حدود رکھی جا سکتی ہیں کہ ایسے لوگوں کو فرینڈ نہیں بنانا جو اجنبی ہیں، بچیاں ہیں آپس میں خاندان کی، ٹھیک ہے، تو اس طرح کی کچھ حدیں وہ رکھ سکتے ہیں اور نگرانی اس کی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ اتنا زیادہ پھیل چکا ہے کہ لوگ اس پر اتنا دھیان نہیں دیتے ہیں، اس کو سن کے اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ایسے انداز میں پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ واقعی سوچنے والے بنے، کہ لوگوں کو کچھ سمجھ میں آئے کہ اس سے میرا نقصان ہو رہا ہے۔ بعض اوقات جو خطابات ہوتے ہیں یا بولا جاتا ہے، ایسا مت کرو یہ غلط ہے اور اس میں جہنم میں جائیں گے، اس طرح کی جب بات ہوتی ہے لوگ سنتے ہیں، کبھی اس کو مانتے ہیں، کبھی اس کو نظر انداز بھی کر دیتے ہیں۔ لیکن جب آدمی کو واقعی محسوس ہو کہ اس کی زندگی کے کون سے آسپیکٹس یہ خراب کر رہا ہے، سائیکولوجیکل لیول پر، میریٹل لیول پر، فیملی لیول پر، اور اسی طرح سے سوشل لیول پر کہاں اس کو میڈیکل اس کے ایشوز پیدا ہو رہے ہیں، تو جب اس کو واقعی سمجھ میں آئے گا کہ میرے لیے نقصان والی چیز ہے تو وہ اس سے بچے گا بھی۔ میسیج یہی ہے کہ یعنی گھر کے بڑے جو ہیں اپنے بچوں کی نگرانی کریں، کم عمر میں ان کے ہاتھوں میں یہ چیز نہ دے دیں، یہ نہ سوچیں کہ بھئی آج تو یہ چل ہی رہا ہے تو اس کو دینے میں کیا نقصان ہے۔ دیکھیے بچی ہے، کل کو کچن میں ہو جائے گی، کھانا بنائیں گی تو چھری اس کے ہاتھ میں آئے گی،
اس لیے کل کی چیز آج ہی اس کے ہاتھ میں دینا صحیح نہیں ہوگا. آج وہ اتنی میچورڈ نہیں ہے کہ اس کو صحیح استعمال کر سکے. کل جب وہ سمجھدار بن جائے گی تو استعمال کر سکتی ہے. پہلے اخلاقی ایجوکیشن بھی ان کا ہونا چاہیے، ڈوز اینڈ ڈونٹس ان کے سامنے ہونا چاہیے. پھر گھر والوں کا نمونہ بھی صحیح ان کے سامنے ہونا چاہیے. اگر ماں باپ ہی خود اس میں مشغول رہیں اور بچوں سے امید رکھیں کہ تم استعمال مت کرو یا اس کو کم استعمال کرو تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ماں باپ کو بھی اچھا نمونہ اپنا سامنے پیش کرنا پڑے گا. آپ کو موبائل فون کو کم اور فیملی کو زیادہ وقت دینا پڑے گا، تب جا کر گھر صحیح ہوگا. آج جو سوشل نیٹ ورک ہے اس کے ذریعے سے ہم لوگوں سے کنیکٹ ہو رہے ہیں، خود اپنی فیملی سے اگر ہم کنیکٹڈ نہیں ہیں، جو کہ ہماری پرائرٹی ہے، جس کی ہماری ذمہ داری ہے، اور ساری دنیا سے ہم کنیکٹ ہو رہے ہیں، تو ہم نے کیا پایا؟ ہم نے بڑی چیز کھو کے چھوٹی چیز پائی. تو اصل کنیکشن فیملی کا ہے، اس کو ہم دیکھیں. اور اس کے بعد اس سے بڑھ کے جو کنیکشن ہے وہ ہمارا اللہ سے ہے. اگر اللہ سے ہم کنیکٹ نہیں ہو پا رہے ہیں اور سب سے کنیکٹ ہو رہے ہیں تو ہم ناکام ہیں. دیکھیے، یعنی سوشل میڈیا کے ذریعے سے جب پرائے مردوں سے عورت کنیکٹ ہوگی اور ایک آدمی پرائے عورتوں سے کنیکٹ ہوگا تو ان کے جذبات بھڑکیں گے، اور ان کی اپنی زندگی میں اگر ان کو سکون نہیں ملتا ہے تو وہ سوشل میڈیا پر آ کر ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنے کی، چاہے زبان کی حد تک ہی کیوں نہ ہو، میسج کی حد تک کیوں نہ ہو، سکون حاصل کریں گے. کبھی یہ چیز آگے بڑھ بھی سکتی ہے کہ اپنی زندگی کی پرائیویٹ چیزیں شیئر کر دی کسی کے ساتھ، اور وہ اس کو استعمال کر کے، اس کو بلیک میل کر کے اس کا سیکسول ہیراسمنٹ اس کے ساتھ کر سکتا ہے، اور ایسے کیسز آئے ہیں. تو اس کے لیے خواتین کو بھی چاہیے کہ اپنی پرائیویسی شیئر نہ کریں اور اپنا دائرہ محدود رکھیں. مردوں کو بھی چاہیے کہ پرائی عورتوں کے ساتھ کنیکٹ ہو کر ان کو اپنی زندگی کے اندر شامل نہ کریں کہ ان کی بیویاں ان سے دور ہو جائیں. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو پرائیورٹی دیں، اپنی فیملی کو پرائیورٹی دیں، اس کو خوشحال بنانے کی کوشش کریں، خوشی کہیں اور تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں.